خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول عطا کرے نا دے، فخذوہ اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز تو سونا رسول منع کر دے وہ تو منع ہو جاؤ۔ اور اس جملے کی تھوڑی توجہ میں جاننا جناب دی، مطلقاً حکم ہے کہ جیڑی چیز رسول تانوں عطا کرے وہ لے لو۔ اتنے یہ مینشن نہیں کہ اے چیز نبی دے تے لو، اے دے تے نہ لو، فلانی چیز عطا ہوئے تو انہوں پکڑ لو، فلانی دے تے فلان، نہ نہ نہ، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول تمہیں عطا کرے وہ لے لو، وہ پکڑ لو، اور جیڑی چیز تو رسول منع کرتے ہو تو منع، بولو بولو دے تو منع ہو جائے۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن ایسا ہے کہ دیتے ذوق خدا شکاری کو نہیں، دنیا کوئی بندہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ قرآن دی یہ آیت ضعیف ہے، نہیں کہہ ہی نہیں سکتا، چونکہ رب دا قرآن ہے اور نصیحت ہی ہے، منظم من اللہ ہے، وحی مطلوب ہے۔ رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کو اس رنگ وچ بیان فرمایا جو تانوں رسول دے وہ لو۔ اس جملے دی بریکی کو تھوڑا سمجھنا ہے، جو رسول دے لے لو، جو نبی دے لے لو۔ پتہ پہ لگا ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنا کے سونے دے ہبہ کیتا، سونے کو تحفہ دیتا، تو فرمایا ہون جو نبی دے انہوں نہیں دے جاؤ۔ سبحان اللہ، پیار سے آواز ہے نا، سبحان اللہ۔ پوری کائنات دا جڑا مختار کل ہے وہ نبی پاک دی ذات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں جملہ پڑھنا چاہنا ہے، مزہ بڑا جائے اس جملے کو چس پڑی ہے۔ شرق تو لے کے غرب تک، غرب تو لے کے شرق تک، شمال تو لے کے جنوب تک، جنوب تو لے کے شمال تک، تحت و سرا دی گہرائی تو لے کے لا مقام دی بلندی تک، پوری کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی۔ تخلیق فرماون تو بعد انا اعطینا کل کوثر، سونے کو عطا کر چھڑی، یعنی یہ جو سمجھو پوری کائنات دا خالق اللہ ہے، خالق ہون تو بعد پوری کائنات دا مالک اللہ نے مصطفیٰ نو بنا دیتا، اور حضور نو پوری کائنات دا مالک بنان تو بعد اے ارشاد فرما دیتا وما آتاکم الرسول، جو رسول تانوں عطا کرے انہوں لے لو۔ پتہ پہ لگتا ہے کہ پوری کائنات دے اندر جڑی ہستی مختار کل ہے وہ کوئی اور نہیں، حسین دا نام ہے، سبحان اللہ، نبی دا امام ہے، رسول اللہ دا سلطان، سبحان اللہ۔ ان احکامات شرعیہ دے اندر دیکھنا ہے حضور نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ تو ہوں میں اشارے کرنا ہے چونکہ ٹائم بڑا جلدی نال سپیڈ نال گزرتا ہے، توجہ میرے رکھنی ہے تساں۔ حضور جلوہ فکر نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تشریف فرمانے، مصطفیٰ انہاں دے وچ بیٹھے نے، بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی سونا، فرمایا اللہ نے حج فرض کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ حج فرض۔ پوچھا بولو، حج فرض۔ یہ کوئی شک نہیں، دھند بڑی ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، لیکن تھوڑا جہا عشق رسول دی حرارت ہوئے تو پھر دھندا تے ٹھنڈا نہیں لگدیاں۔ نبی پاک دی عظمت واسطے ایک بار بولو سبحان اللہ۔ اب نیک لوگ جمعے چ ہوندے نے، بڑے بڑے اچھے لوگ تشریف فرما ہوندے نے، بزرگ پڑھے لکھے لوگ، اس موقع تو فائدہ چکدے ہیں میں یہ بھی دعا کرا دینا کہ شاید کسی نیک بندے دی دعا اللہ قبول کرتے ہوئے تے مہربانی ہو جائے۔ دعا کرو اللہ حضور دے صدقے بارش عطا فرما دے۔ اور توجہ فرمانا کرا، حضور بیٹھے نے فرمایا حج فرض، بولو بولو حج فرض، فرض۔ صحابی اٹھے، سونا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش، پھر عرض کرتا سونا ہر سال حج فرض؟ حضور پھر خاموش، پھر رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حج
ہر سال فرض حضور تے لبان نبوت جنبش میں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تواڈے اجے بھی نہیں آئے سبحان اللہ حضور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں او میرے صحابہ سنو ہر سال فرض نہیں زندگی ایک باری سبحان اللہ زندگی میں ایک بار اگلا جملہ سنیا جی اختیار تھے آقا نے فرمایا اگر میں ایک کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا نہیں سمجھے نہیں سمجھے میں پھر ریپیٹ کر دینا شاید توجہ نہیں ہوئی جنہ دی نہیں ہوئی ہو توجہ مانتے میں پھر جملہ ریپیٹ کر دینا 3 باری جو پوچھا گیا سونا ہر سال فرض ہے فرمایا نہیں زندگی ایک بار اگلا جملہ اختیار تے میرے موضوع نال اٹیچ ہے توجہ فرمانا آقا نے فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو میرے کہنے تے اس رب نے ہر سال فرض کر چھڑنا سی اچھا جدے کہنے تے ہر سال فرض ہو جانا سی اجے بھی نہیں سمجھ آئی کہ انہوں کتنا کو اختیار رب دے چھڑے اللہ اکبر ایک صحابی چلو ایک اشارہ کیتا ہے اور حدیث کا اشارہ کر لگا صحابی ہے سونا کلمہ پڑھا تے کی کرنا پڑنا ہے حضور نے فرمایا 5 نمازاں جے صاحب سربت ہوئے تے زندگی چ ایک باری حج مال کے نصاب ہوئے تے ہر سال تو بعد زکات رمضان دے روزے دا مہینہ آ جائے تے تینوں روزے وہ رکھنے پینے صحابی بڑا سیاںا سی ہاتھ جوڑے تے عرض کردا سونا کلمہ میں پڑھ لینا لیکن ایک شرط ہے ایک بولو تو صحیح نا شرط ہے حضور نے فرمایا دسو عرض کردا سونے زندگی چ نصیب ہویا تے حج کرنا ہے ایک باری وہ ٹینشن کوئی نہیں سال گزرے گا تو زکات دینی پینی ہے لہٰذا وہ لمبی گل ہے وہ بھی ٹینشن کوئی نہیں سال تو بعد مہینہ ہونا ہے رمضان دا 11 مہینے گزرنے نے تو رمضان ہونا ہے تو یعنی لمبا جا کام ہے وہ بھی رکھ لانا حضور نے فرمایا شرط پھر کی ہے سونے جی ہر روز 5 نے نا مسکرا کے ارشاد فرمایا یہ جڑی ہر روز نے نا 5 یہ تو انہوں نے پوچھو جڑے پڑھتے ہیں سردیاں چ ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا ہوئے تو رب نہ منے کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سونے 5 انچوں میرے کو 3 نہیں چ پڑھ ہو گیا چلو زور اثر دیہڑی جاگ دیا پڑھ پڑھ لانا مغرب تے عشاء تے فجر بڑا اوکھا جا کام ہے سرکار مسکرا تسی بھی مسکراؤ تو صحیح حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک بات مجھے یاد آئی مسکرانے پہ آپ جب شاگردوں کو حدیث پڑھاتے تھے نا حدیث سبقن کلاس لگا کر حدیث پڑھانی تو جہاں حضور کے مسکرانے کا ذکر آتا نا آپ فرماتے ہوئے علماء کرام یہاں مسکراؤ اس لیے کہ یہاں مدینے والا مسکرایا تھا حضور کی ایک سنت پہ جو عمل کرتا ہے نا اس کو شہیدوں جتنا شہیدوں جتنا ثواب اللہ دیتا ہے حضور مسکرائے سبحان اللہ سرکار فرمایا ٹھیک ہے جی 3 نہ پڑھو 2 پڑھو ان بانگ کھڑی کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کوئی ایسا بندہ جنہوں اختیار ہوئے 5 چوں ایک چھٹ جائے تو 4 پڑھا نہیں ہوئے یہ صرف حضور نے سبحان اللہ نمازاں رب دی نے بولو تو صحیح نمازاں رب دی نے نا بے شک بے شک نمازاں خدا دی نے چھوٹ نبی پہ دیتا ہے اجے سمجھ نہیں گئی رب دا تے یار رسول اللہ کا رب دا کتنا متعلق ہے فرمایا صرف تیرے واسطے ہے باقی 5 ہی پڑھن وہ کہتا جب کلمہ پڑھیا 2 شروع کیتیاں سواد نماز چینا آیا کہ ایستا ایستا مغرب شروع ہو گئی جب تو مغرب پڑھی تے اتنا سواد پیا روٹی کھان تو بعد مسیتے بہ جانا اونی دیر تک جانا نہ جنی دیر تک عشاء نہ پڑھتا کہتا پھر 4 جب پوریاں کیتیاں نہ جدو تو فرماندے نے پھر دل دے اندر رب وسیا
ہاتھ مدینے والے دے شکل وسیع تے 24 گھنٹے پھر تہجد ویلے اٹھدا سا حضور دی مسجد تے آوندا سا حضور دی مسجد تے تہجد پڑھنی تہجد تو بعد حضور دے پیچھے فجر پڑھنی چھوٹ دینا دی سی نبی دے صدقے نال رب نے پنجاں دی اجازت عطا فرما سبحان اللہ چاشنی مل گئی یہ صرف وہی بندہ کہہ سکتا ہے جنہوں رب نے اختیار بولو تو صحیح نا اختیار بڑی مشہور حدیث ہے بخاری جی میں اشارہ کرنا چاہنا روزیاں دا مہینہ سی صحابی نے روزہ تروڑ لیا سرکار دی بارگاہ چڑھ ہو گیا یہ میں دسنا پہ احکامات شریعت حضور دا اختیار سننا سونے میں ہلاک ہو گیا میرے نبی نے فرمایا خیر ہو گئے سونے روزہ سی کہ میں روزہ توڑ بیٹھا حضور نے فرمایا 60 رکھ کنے 60 بولو 60 رکھ سونا ایک نہیں نبھا سکے گا تو 60 کتنے نبھانا اوکھا کم ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا پڑا کفارہ ہو گیا اینج ہاتھ جوڑے سونے مدینہ پورا پھیر لے میرے تو ود کے غریب کوئی نہیں واہ مدینے آلیا تیری عظمت کو قربان سبحان اللہ حضور نے فرمایا اجلس بیٹھ جا غلام آندا میں بیٹھ گیا چند منٹ گزرے تھے ایک غلام نے نا ٹوکرا کھجوراں دا سر تے رکھیا حضور بلا گیا ہاتھ جوڑے سونا عطیہ قبول نہیں کرتے میرے سرکار نے قبول فرمایا فرمایا جنہیں سوال پوچھا سی وہ کتھے رہے سبحان اللہ کھلو گئے سونا میں حاضر اور میں ٹوکرا چوک مدینے دے غریباں چ مان گیا میرا کفارہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے انہیں پھر ہاتھ جوڑے سونے مدینے دے غریب کی میں نہ میرے تو بعد کہ کوئی غریب ہے اور میں جا پھر تو ہی کھا لے کفارہ پھر بھی ہو جائے گا سبحان اللہ میں تسا روزہ جان بوجھ کے توڑیے تو حکم ہوئی ہے جڑا حضور نے پہلا فرمایا 60 روزے رکھ لیکن اس غلام واسطے اجازت کتنی ہو گئی فرمایا غریب ہے تو کھا لے کفارہ پھر بھی ادا ہے نہیں سمجھ آئی حضور کو کتنا اختیار دیتا گیا روزے بھی تو رب دینے نا حج بھی تو رب دینا نمازاں بھی تو رب دینے نا لیکن سارا کچھ خدا دا ہون تو بعد اللہ نے سارا کچھ ترتیب دیتا ترتیب دیون تو بعد اختیار اپنے سونے محمد کو عطا کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر بلکہ حضور دے صحابی نے بڑے پیار والے بڑی محبت والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ دا اصل نام ابو ہریرہ نہیں آپ دا اصل نام ابو ہریرہ نہیں عبد الرحمن ہے عبد الرحمن ان سوال ہے کہ آپ لوگ ہریرہ کیوں آندے ہیں عبد الرحمن تو گھٹ لوگ واقف نے وجہ ہے کہ ایک دن مدینے دی مسجد تے سین وچ بیٹھ کے چند بلیاں نوں لے کے تے بلیاں نال کھیڈ رہے سونا گھروں نکلیا تے نظر پہ کے فرمایا یا ابا ہریرہ او بلیوں والے فرماتے ہیں کہ جدوں کوئی مینوں عبد الرحمن آندا سی تے مینوں غصہ لگدا سی کیوں عبد الرحمن میرے ماں پیو نے نام رکھیا سی ابو ہریرہ جدوں کوئی کہنا سی تو خوش ہونا تھا کیوں اے نام کسی اور نہیں رکھیا زہرا دے بابے نے رکھیا سبحان اللہ 5000 تو اباب تعداد جنہ حدیثاں دا راوی اکلا حضرت ابو ہریرہ حضور کو آ گئے آ کے عرض کرتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع من کا حدیثا کثیرا امثال بخاری میں حدیث ہے اے ہاتھ جوڑے سونا میں جناب کو جو کچھ سننا نہ بھول جانا جو کچھ سننا اختیار رسول جو کچھ سننا بھول جانا حافظہ کمزور ہے بندے دا حافظہ کمزور ہو گیا تو کی کرتا ہے کسی ڈاکٹر کو جانا ہے حکیم کو جانا ہے یا تو دیسی شیسی کو نسخے شسخے کھانا پینا کو بادام کو پستے یہ نہیں کرنا ہے بولو تو صحیح ہے اسی طرح ہی نا لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا تو فلانے مدینے دے حکیم کو جا سبحان اللہ فرما دے سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا بلکہ رسول